علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آج یہ سلسلہ ہم براہ راست آپ کے لیے لے کر حاضر نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ آج دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر الحمدللہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دنیا کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی موجود ہیں، کاروبار کرنے والے، جاب کرنے والے، اسٹوڈنٹس اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور عرب ممالک کے دورے پر ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی قاسم اتاری بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آج دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات کی صورت میں ہوگا۔ آج کا سلسلہ یوں بھی بڑا خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو بیرون ملک پاکستان سے باہر رہتے ہیں، آج چونکہ ان کے مسائل ہیں تو آپ کو بھی رہنمائی کے بہت سارے مدنی پھول ملیں گے، تو سلسلے میں اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ مختلف زبان بولنے والے، مختلف زبانوں میں سوالات کرنے والے اسلامی بھائی سوالات کریں اور ہم انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جو یہاں موجود ہیں یہ بھی اسلامی بھائی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اول تاخیر سلسلے میں ہم انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ عموماً چونکہ ہمارا سلسلہ جمعہ کے دن نشر کیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے سلسلہ جمعہ کے دن نشر کیا جا رہا ہو۔ آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت جمعہ کے روز کے متعلق ہی سنتے ہیں۔ طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جب جمعہ کا دن آئے 200 بار درود پاک کم از کم ضرور پڑھنا چاہیے۔ آئیے جہاں کہیں دنیا میں موجود ہے اور جو یہاں موجود ہیں مل کر اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، عموماً دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ہم کسی مخصوص موضوع پر، کسی اسپیشل یا پرٹیکولر ٹاپک پر کلام کرتے ہیں، اسی سے متعلق سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب یا دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کے جوابات ہوتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں تو ہم نے آج کسی ایک شعبے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ جو سوالات یہاں کے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں ہیں وہ سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں کے اسلامی بھائی ہیں اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، میرا نام محمد ندیم اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر سردار آباد فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ پچھلے دنوں امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی، جو کہ قربانی کے حوالے سے تھا۔ ایک اسلامی بھائی کا سوال یہ تھا کہ کیا غیر مسلم جو ہے وہ قربانی کے امور میں حصہ لے سکتا ہے؟ تو آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ذبح کرنے کے لیے تو مسلم ہی چاہیے، اور لیکن گوشت کاٹنے کے حوالے سے جو غیر مسلم ہے وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے، گوشت کاٹ سکتا ہے، اس پر کوئی بھی حرج گوشت پر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، گوشت کو قبضے میں لینے کے حوالے سے کہ اگر وہ غیر مسلم کے قبضہ میں اس طرح گوشت رہے کہ مسلمانوں کی نظروں سے وہ گوشت اوجھل ہو جائے تو وہ گوشت کھانا جائز نہیں۔ تو کیا یہ مسئلہ قربانی کے حوالے سے ہی ہے، یا کہ یہاں پر رہنے والے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم سلاٹر ہاؤس میں اپنا جانور لے کر جاتے ہیں ذبح خانہ میں، تو وہاں پر وہ لوگ اس کو ٹیگ لگا کر جانور رکھ لیتے ہیں، بعد میں اس کو ذبح کر کے بیگ میں ڈال کر کسی نان مسلم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آپ ڈلیور کر دیں۔
تو وہ लेकर डिलीवर कर देते हैं। तो वो जितना अरसा मुसलमानों की नजरों से गोश्त ओझल रहा, उस पर क्या अहकामात होंगे। फिर यहाँ पर फ्रोजन फूड्स मिलती हैं जिसमें मुर्गियां हैं, गोश्त हैं, तो वो जो गोश्त होता है वो कहां से चलता है और किन किन गैर मुस्लिमों के हाथों से होता हुआ यहाँ पर फ्रोजन खानों में पहुंचता है, तो उस पर क्या अहकामात लागू होंगे। तीसरा ये है कि उन फूड्स पर हलाल लिखा होता है जबकि वो ज़िबा हमारे सामने नहीं हुई, इसके बारे में वजाहत फरमाएं। इसके बाद चौथा सवाल यह है कि हम कारोबारी हजरात हैं, हमें मुल्क से बाहर नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वहां पर ट्रेवल करने का इत्तफाक होता है, तो वहां पर होटल्स में जो बाहर बोर्ड लगा होता है, जैसे आपका भी इत्तफाक होगा, तो हलाल लिखा होता है कि यहाँ पर हलाल फूड अवेलेबल हैं, लेकिन पता नहीं वो हलाल हैं कि नहीं। कुछ तजर्बात भी इस तरह के सामने आए हैं, तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। और यहाँ पर होटलों पर पकने वाला अक्सर गोश्त जो है वो फ्रोजन होता है, तो इसमें हमें क्या करना है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन बिजाह मोहम्मद नदीम अत्तारी भाई। एक ही बारी में कई सवालात इन्होंने कर लिए, लेकिन शायद इन्होंने मुफ्ती साहब इस पूरे टॉपिक को कवर अप किया, और वाकई ये बड़ा अहम सवाल है, बिलखुसूस पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए और बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए। आप भी सफर पर हैं, इसका मुशाहिदा आपने भी किया है, तो 3-4 चीजों का इन्होंने सवाल किया है। आप खुद ही अगर इस कॉन्सेप्ट को कंपाइल कर दें कि किस तरह क्या क्या एहतियातें करना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोश्त के हवाले से जो सवाल किया है, इसमें चंद एक चीजें जो है वो ज़हन नशीन रखें। पहला तो ये है कि ये जो हलाल और हराम खुराक के एतबार से कलाम किया जाता है, इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ गोश्त के साथ ही है। हलाल का जो लफ्ज लिखा होता है वो तो तकरीबन शायद हर चीज के ऊपर अब तो लिख देने का रवाज है। टॉफियों के ऊपर लिख देते हैं, मायोनीज के ऊपर लिख देते हैं, जैम जली के ऊपर लिख देते हैं, तो इनके साथ जो है वो हलाल और हराम का वो ताल्लुक नहीं है जो गोश्त वाले मसले के साथ है। इस एतबार से तो हो सकता है कि इसके अज्जा के अंदर कोई हराम चीज शामिल नहीं है, इसलिए हलाल लिख दिया, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट से हम हलाल और हराम को देख रहे होते उसके अंदर मेन मसला जो है वो गोश्त का है, इसलिए सब्जी दाल ये सारी की सारी चीजें इससे जुदा है। वो सब हलाल है, वो मुसलमान के हाथ की हो या काफिर के हाथ की बनी हुई। गोश्त के अंदर भी फिर दो सूरतें हैं, एक है मछली का गोश्त। मछली के गोश्त के अंदर इनमें से कोई भी मसला नहीं है जो सवाल के अंदर पूछा गया कि वो काफिर ने शिकार की, काफिर ने जो है उसको ज़बह किया, काफिर ने उसको पकाया, उसके कब्जे में रहा, इसका कोई ताल्लुक नहीं। बकिया जो हलाल गोश्त है, गाय है, बकरी है, मेमना, भेड़, ये जो चीजें हैं, ऊंट है, इनके मसाइल के अंदर ये सवाल की जितनी भी शिक्के पूछी गई है उसका ताल्लुक इन गोश्तों के साथ होता है। फिर इसमें कुर्बानी का और गैर कुर्बानी का फर्क नहीं है। असल मसला है ज़बाह का, कि ज़बाह और उसके बाद जो है मुसलमान की निगाह से ओझल होकर किसी काफिर के कब्जे में जाना या ना जाना, इन दो चीजों के ऊपर मदार है। गोश्त के अंदर मसला ये है कि गोश्त अपनी असल के एतबार से जो है वो बेसिकली हराम होता है, कि जब तक कोई जानवर जिंदा है वो हराम है, उसका हम जो है ये तो नहीं कर सकते कि उसके बदन का कोई हिस्सा काट के खा ले, असल उसके अंदर हुर्मत है। अब क्या है कि जब असल हुर्मत है तो अब उसके हलाल होने की दलील चाहिए होती है। यानी ये एक शरीयत का उसूल है कि उमूमी तौर पर अशिया के अंदर असल है कि वो हलाल है, उनके हराम होने की कोई दलील चाहिए होती है। जैसे कोई ऐसी कोई सब्जी आ जाए जो हमने जिंदगी में देखी नहीं, हमसे जो पूछे ये सब्जी खाना हलाल है या नहीं, तो हम उसे कहेंगे हलाल। उसकी वजह यह है कि असल यह है कि अशिया हलाल है जब तक उनके हराम होने पर कोई दलील कायम ना हो जाए। गोश्त के अंदर जो मामला है वो इसके बरअक्स है, गोश्त में असल उसका हराम होना है, अल्लाह। अब उसके हलाल होने के लिए दलील चाहिए होती, तो जहां पर उसके हलाल होने की दलील नहीं मिलती वहां पर उसे उसकी असल पर बरकरार रखा जाता है और उसे हराम करार दिया जाता है। तो अब एक जानवर जिंदा था और खाए जाने वाले जानवरों में से था, वो तब तक हराम था,
جب اسے ذبح کیا گیا وہ جانور حلال ہو گیا. اب ہم تک جب وہ جانور پہنچتا ہے, اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے, تو ہم اس کے ذبح سے لے کر اپنے تک پہنچنے کے پروسیجر کے اوپر غور کریں گے کہ اس میں کہیں بھی اگر ایسی کوئی چیز پائی جائے جو اس کی حرمت کی طرف لے جائے تو وہ گوشت حرام ہو جائے گا. تو اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہے. ذبح شدہ گوشت جو حلال ہے وہ ہے کہ جسے کوئی مسلمان ذبح کرے یا اسے کوئی کتابی ذبح کرے. کتابی سے مراد یہودی اور عیسائی جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے, اور عیسائیوں سے مراد بھی وہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے ہیں, نہ وہ کہ جو آج کل دہریہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے کہ نام کے عیسائی لیکن دہریہ, ان کا ذبح شدہ گوشت جو ہے وہ حرام ہے, وہ حلال نہیں. اب مسلمان کا ذبح کیا ہوا یا جو ہے کتابی کا ذبح کیا ہوا, یہ اس میں پہلی شک ہے. پھر ان کا ذبح کرنے میں یہ ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو بلکہ اللہ کے نام پر ذبح کیا. اللہ کے نام پہ ذبح ہے تو حلال ہے, غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا تو حرام. اور تیسری اس میں یہ ہے کہ یہ جو ذبح کیا جائے اس میں قصدن اللہ کا نام لینا چھوڑا نہ ہو. مسلمان نے ذبح کیا اور جان بوجھ کر اس نے تکبیر نہ پڑھی, یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا, خواہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یا وہ کوئی دوسرا نام لے کر ذبح کرنے کی صورت ہے, اس نے قصدن اگر اللہ کا نام نہ لیا تو بھی وہ جانور حرام ہو گیا. ہاں ذبح کیا اور تکبیر پڑھنا بھول گیا تو یہ جانور حلال ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب جانور ذبح ہو گیا, اس کے بعد ذبح سے لے کر ہم تک پہنچنے تک درمیان میں کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ مسلمان کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے اور کسی غیر کتابی کافر کے قبضے میں چلا جائے. یعنی اگر ذبح ہوا اور ہمیں کسی یہودی نے لا کے دے دیا تو یہ حرام نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا تو ذبیحہ بھی حلال تھا, اس کا تو ذبح کرنا بھی حلال تھا, وہ بھی حلال ہو جاتا ہے. تو اگر غیر کتابی کافر کے قبضے میں گیا, کسی مشرک کے, کسی دہریے کے قبضے میں گیا اور مسلمان کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا تو وہ گوشت ہمارے لیے حرام ہوگا. اب اسی کے اوپر مدار رکھ کر آپ جملہ صورتوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہم تک جو گوشت پہنچنے والا ہے اس میں کتنے مراحل ہیں جہاں پر حرمت کی صورتیں پائی جاتی ہیں. پہلے نمبر پر ذبح جو جانور کیا جا رہا ہے وہ کسی انسان کا ذبح کردہ ہے نہیں, وہ مشین کا ذبح کردہ ہے. اب مشین ذبح کر رہی ہے تو مشین نہ مسلمان نہ کتابی, نہ مشین تکبیر پڑے گی, تو یہ پہلا مرحلہ آ گیا اس کے حرام ہونے کا. تو اب اکثر و بیشتر جو گوشت اس طرح کمپنی سے ملتا ہے وہ تو اسی کیٹیگری کے اندر آ گیا, وہ تو اس وجہ سے حرام ہو گیا. دوسرے نمبر پہ ذبح تو کسی انسان نے کیا لیکن نہ وہ مسلمان نہ کتابی, وہ بھی جانور حرام ہو گیا, اس کا گوشت بھی حرام. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ذبح تو مسلمان یا کتابی کا ہے لیکن ہم تک جو پہنچا ہے وہ مسلمان کے ذریعے سے نہیں پہنچا بلکہ کسی غیر کتابی کافر غیر مسلم کے ہاتھ سے پہنچا ہے اور مسلمان کی نگاہ میں وہ رہا نہیں, تو یہ گوشت بھی حرام ہو گیا. ان تمام چیزوں کی پابندیوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب دیکھا جائے کہ ہمارے سامنے جو گوشت آ رہا ہے اس میں یہ ساری شرائط پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اگر ساری شرائط پائی جا رہی ہے, مسلمان کتابی کا ذبیحہ ہے, اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے, ہم تک مسلمان کے واسطے سے پہنچا ہے, کسی کافر کے قبضے میں گیا تو مسلمان کی نگاہ سے اوجھلا ہوا تھا, اس ذریعے سے ہم تک جو گوشت پہنچا وہ گوشت ہمارے لیے حلال ہوگا. اب اس میں آپ فروزن گوشت لے لیں, یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا. اس میں قربانی کا گوشت بھی شامل ہو جائے گا, اس میں یہاں پر ملنے والا گوشت, اس میں کسی اور ملک میں ملنے والا گوشت, اس کے اندر پیکنگ کے اندر ملنے والا گوشت, اس میں کھلا ہوا جو ملے گوشت وہ بھی, اس میں کسی ریسٹورینٹ کے اندر کھانا ہے وہ والا گوشت بھی. یہ ساری کی ساری شکیں اسی کے اوپر آپ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے اوپر آپ فیصلہ کریں گے. تو اب جو بھی گوشت ہے اس میں اگر یہ والے مراحل پر آپ نظر کر لیں
تو ہر گوشت کے بارے میں آسانی سے فیصلہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ ثواب عطا فرمایا اور آپ نے پورا پروسیجر بتا دیا کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن یہ ارشاد فرمائے کہ اب ہم کیسے چیک کریں؟ ہمیں تو پکا پکایا تیار کڑھائی گوشت مل رہا ہے, اس کو دکان کے بعد لکھا ہوا حلال ہے, یا ہم کسی فروزن کی دکان پہ گئے, ہم نے وہاں سے کوئی پیکٹ اٹھایا اس پر حلال لکھا ہے. ہم کیسے چیک کریں کہ یہ مسلمان سے کٹا نہیں کٹا, اس نے وہاں تکبیر پڑھی کہ نہیں پڑھی, بیچ میں کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں گیا کہ نہیں گیا؟ ایک عام مسلمان کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس میں جو سب سے محتاط ترین صورت ہے وہ تو جہاں پر وہ میسر آ سکے وہ تو وہیں پر ہوگی. جیسے پاکستان کے اندر خاص طور پہ کہ ہمیں تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم تو جا کے گوشت خریدتے اپنی آنکھوں کے سامنے, مرغی ہے تو آنکھوں کے سامنے ذبح کروا کے لے آئے. جہاں جہاں تو یہ ممکن ہے وہاں تو سیدھی جو ہے وہ یہی صورت اختیار کی جائے. جو مسلم ممالک ہے جہاں پر حلال غالب ہے کہ وہاں مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کردہ گوشت ہی ملتا ہے, غالب یہی ملتا ہے, تو وہاں پر تو عمومی طور پہ اسی کا اعتبار کر کے گوشت لے لیں گے اور وہ حلال ہوگا. جہاں پر مشینی ذبیحہ کی کثرت ہے یا جہاں پر غیر مسلم غیر کتابی کے ذبیحے کی کثرت ہے, وہاں پر ان چیزوں کا خیال کرنا اور اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. وہاں پر اس کے بغیر نہیں لے سکتے. تو اب مثال کے طور پہ ملک اسلامی ہے لیکن وہاں مارکیٹ میں ملنے والا گوشت اکثر و بیشتر وہی ہے جو حرام کی صورت ہے. تو اب وہاں پر باقاعدہ تحقیق کرنا ضروری ہے. بغیر تحقیق کے اب گوشت وہاں نہیں کھا سکتے. اور جس طرح ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا, ہمارے ندیم بھائی نے, یہ دنیا بھر میں جو ٹریول کرتے ہیں اسلام بھائی یہ سوال کرتے ہیں, تو بڑی اچھی مفتی صاحب نے بات بتائی کہ اس میں احتیاط کا تقاضا ہی ہے. تو ٹریول نارملی ہمارا کچھ ہی دنوں کا ہوتا ہے, تو اس میں تو گوشت سے بچا بھی جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ جا کے چکن ہی کھانا ہے, تو فش کھانے کی اجازت مل گئی, اس میں احتیاط کر لی جائے اور ویجیٹیبل کو یوز کیا جائے. جہاں بالکل ہمیں کنفرم ہو جائے کہ یہ کھایا جا سکتا ہے تو پھر اس کو کھایا جائے. تو امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی اور آپ کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین کو یہ کانسیپٹ بار بار یہ سوال ہوتا ہے, ماشاءاللہ ہمیں بڑے فارمولے کے تحت اور طریقہ کار کے تحت سمجھا دیا گیا کہ گوشت میں ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام طاہر نعیم اتاری, پاکستان گجرانوالا سے میرا تعلق ہے. اسی سوال جو ابھی آپ نے جس کا جواب ارشاد فرمایا اسی کے متعلق جو ہے کہ جس طرح یہاں پہ وطنی چکن جس کو کہا جاتا ہے, یعنی کمپنی کا نام میں لوں گا, تو وطنی چکن جس کو کہا جاتا ہے وہ فریش چکن کٹ کے بازار میں آتا ہے. اب اس کو لانے والے جو ہیں ذبح کرنے والے کے ساتھ میری ڈائریکٹلی بات ہوئی تھی. اس نے کہا کہ ہم 100 بندے کمپنی میں کام کرتے ہیں, پاکستان سے ہمارا تعلق ہے, سب کے سب ہم مسلمان ہیں اور ہم باقاعدہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کرتے ہیں. اب آگے اس کو لانے والا جو سٹاف ہے اس میں نان مسلم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. اب وہاں سے ٹرکوں کے ذریعے آتا ہے جس طرح سے بھی مارکیٹس میں پہنچتا ہے, لیکن وہ جو چکن کٹا ہوا ہوتا ہے وہ مسلمان کے ہاتھ کا ہوتا ہے. اور یہ چکن کھانا کیسا؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم کسی بھی ریسٹورانٹ میں یا ہوٹل میں یا جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پر میس ہال کا سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر کیفیٹیریا سسٹم ہوتا ہے, یا کمپاؤنڈ وغیرہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے میس بنے ہوتے ہیں. اب وہاں پر نان مسلم اس میں کتابی بھی ہیں, ہر قسم کی نیشنلٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ یعنی وہ برتن جو انہوں نے استعمال کیے وہی برتن ہم استعمال کر رہے ہیں, اور دھونے والا جو ہے اس میں موسٹلی جو ہے وہ نان مسلم ہوتے ہیں, پکانے والے بھی اس میں نان مسلم ہوتے ہیں. ان کا کھانا کیسا, ان برتنوں کا استعمال کرنا کیسا؟ اسی کے ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف نیشنلٹیز کے, جیسے میں ہاسپٹل جاب کرتا ہوں, وہاں پر مختلف نیشنلٹیز کے لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اب وہ اپنے اپنے ملکوں سے جو ہے کچھ اس میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہاں سے سویٹ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں اپنے تہواروں کے حساب سے لے کر آتے ہیں, یا چھٹی گیا واپس آیا اپنا وہاں سے کچھ وہ سویٹ وغیرہ لے کر آیا. ان چیزوں کا کھانا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہمارے طاہر بھائی نے 2-3 سوالات کیے ہیں. ایک تو اگر ذبح کرنے والے سارے مسلمانوں کمپنی میں, لیکن ڈیلیور کرنے والے اگر وہ غیر مسلم ہو تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ دار و مدار متعدد چیزوں کے اوپر ہے, صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے اس کی حلت کا حکم نہیں ہوگا. ذبح کرنے والا اگر کہ مسلمان ہو, لیکن اگر اس کے بعد
وہ گوشت کافر کے قبضے میں جاتا ہے اور مسلمان کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے تو وہ گوشت بہرحال حرام ہی ہوگا، اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا جو ہے، جو برتنوں کے حوالے سے سوال ہوا کہ ایک ہی میس کے اندر یا ایک ہی جگہ پر کھانا کھاتے ہیں، وہی برتن جو ہے وہ کافروں کے استعمال کے ہوتے ہیں، وہی پھر ہم استعمال کرتے ہیں. ایسے برتنوں کے اندر کھانا کھانا کیسا؟ تو اس طرح کے برتنوں کے بارے میں صریح حدیث مبارک ہے کہ غیر مسلموں کے برتن مسلمان کو دھو کر استعمال کرنے چاہیے. تو لہذا ہمارے ہاں تو ایک معمول ہے کہ کوئی بھی شخص کسی ہوٹل میں کسی بھی جگہ کھانا کھائے، دوسرا اگر وہی برتن استعمال کرے گا تو درمیان میں دھلتے ضرور ہیں. وہ دھونے والا مسلمان ہے یا کافر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمان کا دھویا ہوا وہ بھی درست ہے اور کافر کا جو دھویا ہوا وہ بھی پاک ہوگا، وہ بھی درست ہوگا، اس کے اوپر بھی شرعاً کوئی گرفت نہیں. ٹھیک. تیسرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ اپنے تہوار کی مٹھائی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز دیتے ہیں، اس کے لینے کا اور اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں. غیر مسلموں کے حوالے سے جو عرض کیا ہے اس میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ مسئلہ صرف گوشت کا ہے. اس کے علاوہ اب مٹھائیاں ہیں یا سبزیاں ہیں یا دالیں ہیں یا اور اجناس ہیں، وہ سب کی سب ان سے لے کر کھانا حلال ہے. لیکن یہاں یہ چیز جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ جو تہوار کی چیزیں ہوتی ہیں، تہوار کی چیزوں میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے تہوار کی کوئی مٹھائی یا کوئی چیز لے کر کھائی، یہ کھانا بھی حلال ہے، یہ لینا بھی حلال ہے. لیکن تہوار کی جو چیز ہے اسے لینے سے بطور خاص بچنا چاہیے. وہ لینا اگرچہ حلال ہے لیکن اس سے بچنا ہی چاہیے. اور بطور خاص جب اس طرح کی کوئی چیز بالفرض لی ہے تو اس کے اوپر مبارک دینے والی صورت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مسلموں کے تہوار ان کے مذہبی شعار ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے کسی مذہبی شعار کو اچھا سمجھنا اسے فقہاء کرام نے کفر قرار دیا اور اچھا سمجھ کر اس پر مبارک دینا اسے بھی کفر قرار دیا. تو لہذا اب جب اس طرح کی تہوار کی کوئی چیز لیں گے تو قصدن یا بلا قصد ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی مبارک بھی دے دیتا ہے مبارک ہو، تو کیونکہ وہ اس موقع پر دے رہا ہوتا ہے. اب وہاں پر وہ شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے، مروت کے اندر آ کر مبارک بھی دے دیتا ہے، تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. لہذا اس لیے میں نے عرض کیا کہ لینا اگرچہ جائز لیکن اس سے بھی بچے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ایک خطرناک کام دوسرا وابستہ ہے. تو لہذا اگر وہ لی اور اس کے ساتھ مبارک بھی دی ہے تو مذہبی تہوار کو اچھا سمجھتے ہوئے اگر مبارک دی گئی پھر تو کفر ہے، پھر تو اس کے اوپر سارا توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے سارے احکام جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. اور اگر مذہبی اعتبار سے اچھا نہیں سمجھا لیکن ایک دنیاوی مروت کے اندر اس اعتبار سے کہہ دیا کہ آپ کو مبارک ہو جو بھی ان کا تہوار ہے، تو یہ مبارک دینا بھی جائز نہیں ہے، یہ مبارک دینا بھی جائز نہیں ہے. لہذا جو عافیت کی صورت ہے وہ یہی ہے کہ بہر صورت جو تہوار والی چیزیں ہیں ان کے لینے سے بچا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت پوتے یا بچے کے ساتھ عمرے لائے یا حج لائی ہوئی، احرام پیری گنی نے مکے میں یا جدہ میں داخل تھی ہوئی نے ان کی اطلاع ملی کہ ان کے گھر والے جو انتقال تھی ہو، تو اوے ان کی عدت کدازے شروع تھی نے کرو یہ واپس پودے ملک میں اچنی عمرو کرنی حج کرنی یا انجا کرو احکام جاری تھی نا. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین. ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے میمنی زبان میں سوال کیا. مفتی صاحب کافی الفاظ تو آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے لیکن میں اس کو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دو سوال انہوں نے کیے کہ اگر کوئی اسلامی بہن عمرے یا حج پر جاتی ہیں تو اگر وہاں ان کو یہ اطلاع ملتی ہے، وہ مکہ پاک پہنچ گئی ہوں یا جدہ پہنچ گئی ہوں اور اطلاع ملی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے حکم کیا ہوگا؟ وہ عمرہ اور حج پورا کریں یا واپس تشریف لے آئیں؟ اگر کسی اسلامی بہن کو ایسی اطلاع ملے، سفر پر ہے اور اسے پتا چلا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ جہاں وہ پہنچی ہے وہیں پر ٹھہر جائے اور وہیں پر اپنی عدت پوری کرے اگر اس کے لیے ممکن ہے.
और अगर उसके लिए मुमकिन ना हो तो अब दूसरा उसके लिए हुक्म ये होगा कि उसका अब कोई महरम जो है अगर उसके साथ है तो वो महरम उसको वापस ले आए, और अगर कोई महरम उसके साथ नहीं है तो जो उसका वतन असली है जहां से वो चली अपने शौहर के साथ, वहां से कोई महरम जाए और उसे अपने साथ लेकर आए। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर आखिरी सूरत उसके लिए ये है कि वो औरतों के किसी ग्रुप के अंदर शामिल हो जाए और उन्हीं के साथ जो है वो वापसी का सफर कर ले। तो इन कामों में से बितरतीब जो है ना ये काम किए जाएंगे कि अव्वलन वही ठहर कर इद्दत पूरी करे, ना हो सके तो उसका महरम उसके साथ है अगर कोई तो उसके साथ वापस आ जाए, वरना कोई महरम उसको जाकर लेकर आए। और अगर इनमें कोई सूरत मुमकिन नहीं है तो फिर वो औरतों के साथ हो जाए, मर्दों की बजाय वो औरतों के साथ हो जाए जो समझदार हो और नेक औरतें हो, तो उनके साथ वो सफर करके वापस आ जाए और फिर जहां अपने शौहर के साथ वो रहती थी उसी जगह पर आकर इद्दत गुजारेगी। चारों सूरतों में आपने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि वो उम्रा और हज करने की इजाजत है कि नहीं, यानी इन चारों सूरतों में ये नहीं है कि उम्रा और हज करे, उसको आना ही पड़ेगा। उसमें नहीं, उसमें ये है जैसे वो वहां पहुंच गई कि जहां से आगे मुसाफत सफर नहीं है। अगर मुसाफत सफर नहीं है फिर तो वो आगे अपना हज और उम्रा जो है वो पूरी करे, और अगर आगे मुसाफत सफर बनती है तो फिर वो वहीं पर रुकेगी और सफर नहीं करेगी महरम होने के बावजूद। हाँ, वो सफर नहीं करेगी। ठीक है। और अगली सूरत ये है कि वो अकेली रह नहीं सकती, कि जैसे मिसाल के तौर पे वो पहुंची मदीना मुनव्वरा, अब उसका सारा काफिला ही आगे हज पे चला जाएगा और ये अकेली पीछे रह नहीं सकती, तो अब ये फिर अपने काफिले के साथ अपने सफर को जारी रखे। और फी जमाना तकरीबन अगर ऐसी कोई सूरत आएगी तो गालिबन यही सूरत उसे इख्तियार करनी पड़ेगी कि वो अपने काफिले के साथ सफर को जारी रखे। ठीक है। तो इरफान भाई जो मुफ्ती साहब जवाब दिए हैं उन जो खुलासे बयान कर दिया, तो वो इस्लामी भाई जो नॉर्मली जानता था उन्हें भी जवाब आसान थी वनो कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस्लामी बहन जैसा तेरो वाक्य थी वने तो उनजे हुकुम मुफ्ती साहब बता रही है कि बेहतर तो पहले तरीको ये है कि वो उडाज तो जी इद्दत के पूरी करे, ने अगर मुमकिन ना है तो पछे मुफ्ती साहब फरमाया कि उनजे बाद ये है कि अगर महरम के साथ सफर पे आए उन जो महरम इनके साथ मौजूद है तो वापस इनके गिनिए चे, अगर महरम जो इंतकाल थी हुई जो बेगो सफर में वो तो पछे ये है कि बियो कोई महरम उनके वतन से उन्हें उनके गिनिए चे। चौथो तरीको ये कि अगर एडी भी पॉसिबिलिटी ना है तो पछे वो इस्लामी भेने के साथ पोते सफर के जारी रखे। हाँ, अगर एडी जगह पुजी हुई है, मिसाल के तौर पर मक्का पाक पुजी हुई है, एडी जगह पुजी हुई है जिदा से मसाफत सफर यानी कम से कम 92 किलोमीटर इनसे वधारे सफर ना है तो वो पोते जो उड़ा हज ने उम्रो करी सके थी ने आजकल के दौर में चूंकि ग्रुप के साथ लोग उन्हनि था कोई जे साथ वाक्य थी ने महरम ना है तो वो पोते ग्रुप के साथ सफर के जारी रखे ने पछे पोते जो वतन वापस अची वने। तो उम्मीद है कि हमारे इन मेमन इस्लामी भाई को भी और जो दीगर दुनिया में जबान को जानने वाले हैं उनको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और सवाल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। నా పేరు జమీల్, నేను ఇండియా హైదరాబాద్ దక్కన్ నుంచి. నా ప్రశ్న ముఫ్తీ దావత్ ఇస్లామీతో ఈ విధంగా ఉంది. ఇంటర్నెట్ మీద ఈమెయిల్ మరియు ఎస్ఎంఎస్ ఇటీ విధంగా ప్రచారం అవుతుంది. ఈ కోడ్ సిరీస్ అంటే చనిపోయిన గొర్రె మరియు హరాం కొవ్వుతో తయారు చేస్తారు. ఆయిల్, మిల్క్, చిప్స్, మెనీ ఐటమ్స్ మీద ఇది ఉంటుంది. ధన్యవాదం. దీని గురించి చెప్పగలరు? थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे इस्लामी भाई ने हिंद हैदराबाद दक्कन की जो आंध्रा इलाका है वहां की तेलुगु जबान में इन्होंने ये सवाल किया है और वाकई मैं भी नहीं समझ सका इन्होंने सवाल क्या किया है, लेकिन हमारे साथ एक और इस्लामी मौजूद हैं जो इनके इस सवाल को ट्रांसलेट करेंगे, हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या सवाल किया ताकि हम मुफ्ती साहब से इनके लिए जवाब ले सकें। और उन इस्लामी भाई से गुजारिश है जब जवाब दे दें मुफ्ती साहब तो वो आप खुद उनको बराबर में बैठ कर ट्रांसलेट भी कर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस्लामी भाई मोहम्मद जमील अत्तारी जिनका ताल्लुक हिंद हैदराबाद दक्कन से है, उनका सवाल ये था कि इन्हें बहुत सारे ईमेल और मैसेजेस मौसूल होते हैं ई कोड के ताल्लुक से, और इसमें लिखा जाता है कि ई कोड से शुरू होने वाला प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे तेल वगैरह होते हैं, चिप्स होते हैं, खाने की दीगर अशिया होती है, इसमें हराम अज्जा शामिल होती हैं, तो इसका इस्तेमाल नाजायज इसमें बताया जाता है। तो ये फरमा रहे थे कि इसका इस्तेमाल करना कैसा है।
جی ماشاءاللہ یہ اچھا سوال کیا مفتی صاحب. یہ واقعی ایک میل چل رہی ہے اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ چاکلیٹس یا دیگر تمام چیزیں آئس کریم وغیرہ یا بسکٹ وغیرہ اس میں حلال و حرام کا ایز سچ مسئلہ نہیں ہے جیسا گوشت میں ہے, لیکن وہ ایک بڑی طویل لسٹ ہے کہ جس آئٹم کے اندر وہ ای کوڈ ہے وہ نہ کھایا جائے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس طرح کی وقتاً فوقتاً اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہے, کبھی کسی خاص پروڈکٹس کے بارے میں اور کبھی مجموعی طور پر. جیسے یہ ای کوڈ والا مسئلہ جو ہے یہ تو یہ عرصہ دراز سے جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا ایک رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف میں, اس کا نام ہے الاحلام من السکر. وہ رسالہ جو ہے وہ اسی طرح کے مسائل کے بارے میں, اس رسالے کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کے آخر میں فرمایا ہے کہ جو اس رسالے میں بیان کردہ اصولوں کو سمجھ لے تو اس طرح کے ہزاروں مسائل کا جواب خود نکال لے گا. تو یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ رسالہ موجود ہے, نام ہے الاحلام من السکر. اس رسالے میں جو خلاصہ کلام ہے اس مسئلے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی شے کے بارے میں حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک وہ شے حلال ہوتی ہے, اگرچہ اس کے بارے میں بازاری افواہیں کیسی ہی ہوں. تو بازاری افواہیں کہ میں نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, لوگ اس طرح کہتے ہیں, آج کل یہ بات چل رہی ہے, یا مجھے میلز مل رہی ہے, یا لوگوں کے اندر ایک میسج چل رہا ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو بازاری افواہوں میں شمار کیا جائے گا. لہذا کسی شے کے بارے میں اگر صرف اسی طرح کے ثبوت ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی حلال شے حرام نہیں ہوگی جب تک اس شے کے بارے میں یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ واقعتاً اس میں حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں. اب واقعتاً حرام اجزاء شامل ہوتے اس کی تحقیق کیسے ہوگی؟ تو تحقیق کا پہلا مدار جو ہے وہ تو اپنے مشاہدے کے اوپر. دوسرے نمبر پر ہے کہ کمپنی والے خود اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ اس کے اجزاء یہ ہیں, اور اجزاء کے اندر ہمیں پتا ہے کہ یہ جز جو ہے یہ واضح حرام ہے, جیسے خنزیر کے اجزاء کے بارے میں. تیسرا یہ ہے کہ مسلمان عادلوں کی ایک جماعت اس کے بارے میں خبر دے کہ بھی فلاں چیز کے اندر یہ اجزاء ملائے جاتے ہیں, اور ان کی یہ خبر جو ہے وہ بھی مشاہدے کے اوپر مشتمل ہو یا کسی اور خبر صادق کے اوپر مشتمل ہو. محض یہ کہ اچھے آدمی بھی کہہ رہے ہیں, نیک لوگ ہی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا غلط چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن ان کے پاس بھی کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس طرح کی جملہ اشیاء جو ہے, اب وہ خواہ بسکٹ ہے یا وہ چاکلیٹ ہے یا وہ ٹافی ہے یا وہ اور اس طرح کی اشیاء جس طرح یہ ٹینگ ہے اور چیزیں, تو یہ سب حلال ہے. سر اس میں آپ نے فرمایا کہ ان کا مشاہدہ ہو یا مسلمانوں کی یا اچھے لوگوں کی جماعت ہو, یہ ای کوڈز کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ کچھ لوگ ہیں اسلامک ریسرچ کے حوالے سے وہ ریسرچ کرتے ہیں. کمپنیز جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے انگریڈینٹس کے اندر اس کی جو اجزاء ہے اس میں لکھ دے کہ یہ ہم نے حرام چیز یا خنزیر کا گوشت یا اس کی چربی وغیرہ شامل کی ہے, تو وہ ان کا کہنا یہ ہے جو ای میلز پر وہ کہتے ہیں کہ کمپنیز نے مسلمانوں کو چونکہ ایک بہت بڑی سپلائی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ اس اجزاء کے کوڈ ورڈز لکھنا شروع کر دیے ہیں, اور اس کی کوڈ کی ڈیفینیشن کے اندر یہی ہے کہ اس کوڈ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آگے جا کے انہوں نے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں یوز کی ہیں, تو عام مسلمان کو پتہ نہ چلے اس لیے اجزاء کے نام کی جگہ کوڈ ڈال دیتے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کچھ ممالک کے اندر کچھ مذہبی لوگ ہیں جو پوری دنیا کی پروڈکٹس کی ریسرچ کرتے ہیں پھر یہ ای کوڈ جاری کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے پاس جو میلز آ رہی ہیں وہ ہمیں اسی طرح ای میل کے ذریعے ساری معلومات ہو رہی ہیں, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس طرح کے جو ریسرچ سینٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کی باتوں ان کا کہہ دینا ہمارے لیے ثبوت نہیں بنے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو گوشت کے اوپر حلال والے ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ بھی اسی طرح کی کمپنیز کی طرف سے اٹیسٹڈ ہوتے ہیں, یعنی ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے جی, فلاں ملک کی فلاں جو وہ ریسرچ سینٹر جو ہے اس نے اس کو اوکے کر دیا ہے کہ یہ گوشت کھانا حلال ہے, جبکہ وہ سارے کے سارا جانا وہ حرام والے اس میں صورتیں موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے اس طرح کی جو تحقیقات ہیں ان پر عمل ہم کر نہیں سکتے کہ جب تک ہمارے لیے یہ بیان کرنے والوں کا خود عادل اور معتمد علیہ ہونا ثابت نہ ہو جائے کہ ہم ان پر اعتماد کر سکیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کو جو تیلگو زبان میں سوال کیا ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. سلسلے کا آخری سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Usman Ghani Attari. I am from Mumbai, India. There are three matters which I would like to ask. First, my concern is regarding interest. Suppose a Zaid takes a loan from his mother for doing business, and her mother in fact takes a loan from a jeweler, keeping her ornaments as mortgage. Now my question is, Zaid knows that her mother will pay interest for the same. Will the income of Zaid with that money will be halal or haram? My second question is related to credit card. Is taking of a credit card jaiz or najaiz? As before taking credit card, there is a form which needs to be signed, which states that condition that if I don't pay my dues on time, then I will be liable to pay the interest. But I intend to pay on time only. But will it be again jaiz or not najaiz? My third question is related to the Islamic. What will be the Islamic ruling for the person, like kind of a people who are residing here in outside countries? What will be the Islamic ruling for them, for the person who is married and who is residing without his family in foreign countries for his job or business? Thank you, Jazakallah. آمین آمین. جزاک اللہ فار یور کوشچنس. رفیع صاحب یقیناً آپ جب سمجھ گئے ہوں گے ان کے سوالات، لیکن میں وہ اسلامی بھائی جو انگلش نہیں جانتے ان کے لیے ان کے سوالات کا ترجمہ کر دوں. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ سے لون لیا، ایک شخص نے، اور اس کی والدہ سے لون اس لیے لیا کہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ میری والدہ نے کسی سونار سے، کسی جویلر سے سود پر یہ لون لیا ہے اور میری والدہ اس کو سود پے کرتی ہیں. تو اب جو بیٹا ہے جس نے اپنی والدہ سے پیسے لے کر کاروبار کیا ہے، اس کی آمدنی جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی؟ پہلے اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیں، اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے قرض لیا اور وہ قرض لینا جو ہے وہ بلا سود ہے، تو ان کا تو اپنی والدہ سے وہ لینا جو ہے وہ تو ویسے ہی حلال، اس کے اوپر تو ویسے ہی کوئی حکم نہیں ہے. آگے والدہ نے جیسے آگے کسی سے سود پر قرض لیا، تو سود پر جو قرض لیا جائے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کرنا کہ قرض دے میں سود ادا کروں گی، یہ ایگریمنٹ کرنا حرام. اس کے بعد سود کی رقم کی ادائیگی کرنا یہ بھی حرام، کہ یہ سود کا جو ہے نا وہ لین دین چل رہا اور اس پر جتنی وعید ہے وہ ساری کی ساری منطبق ہوں گی. لیکن یہ جو قرض کی رقم دی جاتی ہے، اس قرض کی رقم سے وہ قرض لینے والا اگر خود بھی کاروبار کرے تو اس کا نفع حلال ہوتا ہے، وہ نفع حلال ہوتا ہے. وہ جو سود کا عمل کیا اور جو سود کی رقم کی ادائیگی کی جائے گی، جو حرمت کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس پر منطبق ہوں گے. تو لہذا جس نے اپنی والدہ سے رقم لی ہے تو ان کا لینا تو چونکہ بالکل ہی وہ بغیر کسی جو ہے نا وہ سود کے اور کسی اور معاملے کے ہے، لہذا ان کا کاروبار کرنا اور اس کے اوپر نفع لینا یہ سب جائز ہے. مطلب لیکن ان کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ ان کو پتا ہے کہ جو لون، جو قرض میں نے اپنی والدہ سے لیا ہے، وہ لون اگر میں اپنی والدہ کو لوٹا دوں اور اس کو کہوں کہ وہ سودی جو قرضہ ہے وہ واپس کر دے، تاکہ کیونکہ والدہ نے اسی کے لیے لیا ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس میں یہ ہے، یہ ایک دوسرا وہ میٹر بن جاتا ہے. یہ آئے گا اس میں جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب اہل کے اندر جو ہے وہ ویسے تو بیوی بچے شامل ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ کسی کے تصور میں آئے گا کہ کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو تو جہنم کی آگ سے بچائے اور ماں کو ڈال دے اس میں؟ استغفر اللہ. تو اب اگر اس بندے کی وجہ سے اس کی ماں جو ہے وہ سود کے اوپر قرض لے رہی ہے تو اس کے اوپر تو سود کی ساری وعیدیں جو ہے وہ شامل ہو گئی. جہنم کا استحقاق، قیامت کے دن پاگلوں کی طرح اٹھایا جانا، جیسے شیطان نے چھو کر اسے مخبوط الحواس کر دیا، پاگل کر دیا، تو یہ ساری وعیدیں تو اس کے اوپر آئیں گی. تو اب یہ اولاد اپنے دنیاوی نفع کی خاطر اپنی والدہ کی آخرت کو تباہ کر دے اور ایک کبیرہ گناہ کے اندر مسلسل بنیادوں پر اس کو ڈال دے، اس پر اس کا ضمیر گوارا کرتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر اس کو خود غور کر لینا چاہیے.
تو لہذا ایسی صورت میں بہرحال وہی صورت اختیار کی جائے جس میں اس کی آمدنی کاروبار بھی حلال ہو، یہ خود بھی جو ہے وہ گناہ سے، حرام سے اور جہنم سے بچے اور اپنی والدہ کو بھی بچائے۔ یہاں تو معاملہ اس کے ساتھ ہے، بالفرض اگر اس کا اپنا سارا کچھ ہوتا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ والدہ کے سود لینے کا تعلق نہ بھی ہوتا، یہ تب بھی ان کو باز رکھتا اور تب بھی ان کو منع کرتا اور تب بھی سمجھاتا کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں تو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچوں اور آپ کو جو ہے میں کھلے عام یوں جانے دوں۔ تو کوشش کر کے ان کو سمجھا کر، ان کو وعیدیں سنا کر ان کو بھی اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا مجموعی طور پر جو ہے وہ کاروبار کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن اس سے ہٹ کر اپنی والدہ کو اس حرام سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ Sir, can you summarize this answer for the English viewers also? Interest is not allowed in Islam, but if a person takes some money from his mother and his mother is taking debit in on interest, so his mother is sinner, but this person and his trading and his business is not forbidden, his business is allowed, but he should talk about this matter to his mother and he should forbid his mother from this big sin, because the interest is one of the biggest sins in Islam. Astaghfirullah. So he should avoid from the hell of nar and he should try to avoid his mother from the fire of hell. I hope Usman bhai you got answer. Next question مفتی صاحب انہوں نے کیا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حالانکہ اس میں ایک فارم بھرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم وقت پر اس کی پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم انٹرسٹ پے کریں گے۔ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اس میں یہی وہ مین بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ کا لینا ناجائز ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ لیا اور اس کے اوپر بعد میں سود ادا کرنا پڑے گا، یعنی سود ادا کرے گا ہی۔ اگر سود ادا کر رہا ہے پھر تو باقاعدہ اس فعل میں ملوث ہو گیا کہ وہ سود جو ہے وہ دے رہا ہے، یہ حرام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ اگر میں کریڈٹ کارڈ لے لیتا ہوں تو میں اس کی ادائیگی وقت میں کرتا رہوں گا اور ایسا موقع نہیں آئے گا کہ مجھے بعد میں سود دینا پڑے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ یہ شروع میں یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ اگر میں ادا نہ کر سکا تو میں سود پے کروں گا، تو سود کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ سود دینے والا، لینے والا، اس کے کاغذات لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو لہذا یہ کریڈٹ کارڈ لینے والا اگرچہ سود بعد میں ادا نہ کرے، لیکن شروع میں چونکہ اس شرط کو قبول کر رہا ہے کہ میں فلاں صورت کے اندر سود ادا کروں گا، تو وہ اس گناہ کے اندر شریک ہو جائے گا، لہذا اس سے بہرحال اوائڈ ہی کرنا پڑے گا۔ As Mufti Sahab said, my brother, that because of that particular agreement which we have to sign to purchase or to get credit card, and on that performer or that type of agreement they mentioned that we have to pay sood or we have to pay interest if we don't pay on time. Because of that agreement, because of sign of that agreement, the credit card is not halal or not jaiz, so we have to avoid to get credit card. The third question is Mufti Sahab ke وہ لوگ جو اپنے ملکوں سے باہر رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں اسلامک رولنگز کیا ہیں کہ اپنی فیملی سے کتنا عرصہ وہ دور رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے دور رہتا ہے اس میں دار و مدار جو ہے وہ اصل مدار تو اس کے اوپر ہے کہ اتنے عرصے تک اس سے دور نہ رہے کہ جس کی وجہ سے خود اس کی نگاہ یا اس کی بیوی کی نگاہ بھٹکنے کا اندیشہ ہو کہ وہ غلط کاموں کی طرف جائے گی یا یہ غلط کاموں کی طرف جائے گا۔ تو لہذا اب اس کا عرصہ جو ہے وہ ہر آدمی کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، تو اصل مدار جو ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ اتنا عرصہ تک اپنی بیوی سے دور نہ رہے کہ اس کے یا اپنے جو ہے وہ بھٹکنے کا اندیشہ ہو، تو لہذا اس کو سامنے رکھ کر ہر آدمی خود غور کر سکتا ہے۔ اور گھر والوں سے مراد اگر یہاں والدین ہوں تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا، کتنا عرصہ ان سے دور رہ سکتا ہے؟ والدین کا معاملہ جو ہے، والدین کا اور بچوں کا معاملہ جو ہے یہ دوسرا میٹر ہو جائے گا۔
वालिदैन से दूर रहने के अंदर उनकी इजाजत के ऊपर मौकूफ है। ठीक, अगर उनकी तरफ से इजाजत है कि ये 10 साल भी घर से बाहर रहे तो बाहर रह सकता है। ठीक है। उसमें इल्ला ये कि वालिदैन को इसकी ऐसी हाजत है, इसकी खिदमत की ऐसी हाजत है कि ये दूर रहेगा, पीछे खिदमत करने वाला कोई नहीं और वो तकलीफ का शिकार होंगे। ऐसी सूरत में इस पर वाजिब होगा कि ये उनकी खिदमत करे और बहरहाल अब इसको उनके पास आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद कफील है, वो खुद अपना सारा कुछ सिलसिला चला सकते हैं या उनकी खिदमत करने वाला कोई दूसरा मौजूद है, तो अब ऐसी सूरत के अंदर अगर वालिदैन की इजाजत है तो फिर ये जितना अरसा चाहे दूर रह सकता है। और जहां तक औलाद का ताल्लुक है तो औलाद के बारे में यह है कि औलाद की सही तरबियत करना वालिदैन पर वाजिब होता है। अगर किसी शख्स को यह पता है कि उसके दूर रहने से उसकी औलाद की तरबियत सही नहीं हो रही और वो गलत रास्तों पर जा रहे हैं या जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में इस पर लाजिम होगा कि या तो ये उनके पास जाए या उनको अपने पास बुलाए। औलाद की तरबियत वाला वाजिब जो है वो इसे अदा करना पड़ेगा। माशाअल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज के सिलसिले में हमने बैरून मुल्क रहने वाले इस्लामी भाइयों के सवालात और मुफ्ती साहब के जवाबात किए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज हमने जो कुछ सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने, उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगों, इन बालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।